بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عوارض بشریت کے ظہور کی حکمت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مثل دوسرے انسانوں کے شدائد جھیلنے کا اتفاق ہوا تاکہ آپ کا ثواب بہت زیادہ ہو اور درجات بلند ہو۔ چنانچہ آپ کو مرض بھی لاحق ہوا اور درد وغیرہ کی بھی شکایت ہوئی، اور آپ کو گرمی سردی کا بھی اثر ہوا اور بھوک پیاس بھی لگی، اور آپ کو موقع پر غصہ بھی آیا اور ان کے باز بھی ہوا، اور آپ کو مائندگی خستگی بھی ہوئی اور کمزوری بیماری بھی ہوئی، اور سواری پر سے گر کر خراش بھی آئی، اور جنگ احد میں کفار کے ہاتھ سے آپ کے چہرے اور سر مبارک پر زخم بھی ہوا، اور کفار طائف نے آپ کے قدم مبارک کو خون آلودہ بھی کیا، آپ کو زہر بھی کھلایا گیا اور آپ پر جادو بھی کیا گیا، آپ نے دوا بھی کی اور پچھنے بھی لگائے، جھاڑ پھونک کا بھی استعمال کیا، اور اپنا وقت پورا کر کے عالم بالا سے ملک ہو گئے اور اس دارالامتحان والبلا سے آزاد ہو گئے۔ اگر یہ جسمانی تکلیف نہ ہوتی تو شاید کسی کو آپ پر الوہیت کا شبہ ہو جاتا۔ اس کے علاوہ آپ کے تمام حالات و واقعات زندگی سبق آموز ہیں تاکہ مصائب میں آپ کی امت کے لیے تسلی کا سبب ہو کہ جب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف پہنچی ہے تو ہم کیا ہیں۔ اور یہ عوارض مذکورہ صرف آپ کی عنصری جسد شریف پر بوجہ مشارکت نوعی کی طاری ہوتے تھے، رہا آپ کا قلب مبارک سو وہ تعلق بالخلق سے منزہ و مقدس اور مشاہدہ حق میں مشغول تھا، کیونکہ آپ ہر آن ہر لمحہ اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے، اللہ تعالیٰ ہی میں مستغرق اور اللہ تعالیٰ ہی کی معیت میں تھے، حتیٰ کہ آپ کا کھانا پینا پہننا، حرکت و سکون، بولنا اور خاموش رہنا سب اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے اور اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے تھا۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، سورہ نجم۔ اور آپ نفسانی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، اور یہ سب وحی ہی ہے جو آپ پر نازل کی جاتی ہے۔ نشر الطیب۔ سمجھو گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوسرے انسانوں کی طرح کھاتے پیتے سوتے اٹھتے بیٹھتے، آپ کے اولاد تھی، آپ کو بخار ہوتا تھا، آپ کو گرمی سردی بھی لگتی تھی جیسے عام انسانوں کو لگتی ہے، اور آپ کو جیسے عام انسانوں کو زخم ہو جائے تو خون بہتا ہے، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں بھی خون بہا اور جنگ احد میں بھی زخم آیا۔ جنگ کے دوران دشمنوں نے جب حملہ کیا تو آپ کا بھی خون بہا، یہی اس کا مطلب ہے۔